بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے۔ ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی، اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے اسی لیے مشکات پہ پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں، یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا۔ 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری، اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں۔ تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے. بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا. کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار, لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ, اور نستغیث پلورل کا صیغہ جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں, چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیوں ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں, اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے, لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا, اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں, انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے. اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ, چھوٹی سنن نسائی, کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی. امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ,
بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں. لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے. اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے ahlsunnatpak.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ، دن رات کے جو اذکار ہیں، یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9,928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10,492 صحیح طریق ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ میں. تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے PhD ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر PhDs ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. تو یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 دفعہ پڑھواتے ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس نے 1.25 دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں، ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائے ہیں، لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے.